باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث عبد الرحمن ابن المبارک کی ہے اور دوسری حدیث سلیمان ابن حرب کی ہے۔ اس دوسری حدیث پر گفتگو تھی اور حضرت معرور ابن سوید وہ کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربذۃ، میں نے ابو ذر سے ربذہ میں ملاقات کی۔ ربذہ کے متعلق عرض کر دیا گیا تھا۔ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، یہ واو حالیہ ہے۔ صورت حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے، یہ جملہ حالیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ درا حال ہے کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی لفظ لائے جائیں۔ صورت حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابو ذر کے اوپر ایک جوڑا ہے اور ان کے غلام پر ایک جوڑا ہے۔ حلتن کہتے ہیں ایک ازار جو ٹانگوں میں باندھی جاتی ہے اور ایک چادر جو اوپر پہنی جاتی ہے، اوڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہوں۔ کپڑا چادر بھی اسی قسم کی ہو اور ازار اور تہمد بھی اسی قسم کا ہو تو اس وقت یہ حلہ کہلاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی حلہ تھا، ایک چادر تھی اور اسی طرح کی ایک ازار تھی، اور ان کے غلام کے پاس بھی حلہ تھا، ایک چادر تھی اور اسی قسم کی ایک ازار تھی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اس حدیث پاک سے۔ لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الادب میں یہ روایت کی ہے، اس سے وہاں کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ابو ذر پر ایک کپڑا تھا، ابو ذر کے اوپر ایک کپڑا تھا اور اس کے غلام کے اوپر ایک کپڑا تھا، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اسماعیلی نے بھی کچھ تھوڑا سا حلتن کہا ہے اور اس کی تفصیل کچھ بیان کی ہے۔ امام مسلم نے اس کو کچھ ہی اور طرح بیان کر دیا ہے، ابو داود نے اس کو کسی اور طرح بیان کر دیا ہے۔ تو آپ ان سب کا حاصل و خلاصہ سمجھیے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس طرح بیان کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عمدہ قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ایک گھٹیا قسم کی ازار پہنے ہوئے تھے، اور وہ گھٹیا قسم کی ازار تھی تو اسی قسم کی، اسی جنس کی، اسی نوع کی، لیکن وہ بہرحال پرانی اور بوسیدہ تھی۔ اور غلام کے اوپر بھی ایک عمدہ قسم کی چادر تھی اور اس کی ٹانگوں میں بھی ایک گھٹیا قسم کی ازار تھی، اور وہ تھی اسی قسم اور اسی نوع کی جس قسم کی چادر تھی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو ذر کے اوپر بھی حلہ تھا لیکن اس کی ازار بوسیدہ اور پرانی تھی، اور غلام کے اوپر بھی حلہ تھا اور اس کی بھی ازار بوسیدہ اور پرانی تھی۔ یہ ہے۔ تو اب یہ حضرت معرور رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر تعجب ہوا، اور تعجب کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تعجب کی یہ تھی کہ ابو ذر نے ایک عمدہ قسم کی چادر پہنی ہوئی ہے اور گھٹیا قسم کا ازار باندھا ہوا ہے، اور غلام کو بھی عمدہ قسم کی چادر پہنائی ہوئی ہے اور گھٹیا قسم کا ازار پہنایا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ ابو ذر یہ عمدہ قسم کی چادر جو غلام کے پاس ہے خود لے لیتے اور اس کا ازار بنا لیتے تو ابو ذر کا جوڑا عمدہ ہو جاتا، حلہ عمدہ ہو جاتا، اور غلام کا جوڑا اسی طرح کا ہو جاتا، ایک طرح کا۔ ایک تو اس سے تعجب ہوا،
اور دوسرے تعجب اس سے ہوا کہ غلام اور خود اپنے درمیان کپڑے میں پوری مساوات کی ہوئی ہے۔ تو اس تمام احادیث کا جو کئی طریقے سے یہ حدیث مروی ہے، اس سب کا حاصل اور خلاصہ اس طرح پر ہے، اور تعجب کی وجہ یہ ہے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، معرور کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا کہ تم نے کیا کر رکھا، ایک تو یہ کہ اتنی بڑھیا تو چادر اوڑھے ہوئے ہو اور اتنی گھٹیا ازار پہنے ہوئے ہو، یہ کیا کر رکھا تم نے، اور جیسا خود تم نے پہن رکھا ایسے تم نے غلام کو بھی پہنا رکھا، یہ کیا کر رکھا تم نے۔ دیکھو تفصیل اس کی انشاءاللہ میں حدیث پاک کے آخر میں عرض کروں گا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا مرتبہ بہت بلند کیا اور ان کو قریب قریب برابری کا درجہ دیا، جیسا کہ آپ ابھی اس میں پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود غلام اور مولا میں فرق ہوا کرتا تھا، لباس وغیرہ میں بھی۔ تو اس لیے انہوں نے تعجب کیا کہ تم نے تو بالکل ہی مساوات کی ہوئی ہے، تم نے تو بالکل برابر کیا ہوا ہے غلام کو اپنے سے۔ یہ بات ہوئی۔ اب میں آپ کو اگلا ترجمے کے بجائے پہلے قصہ سناتا ہوں، تاکہ اس قصے کے بعد پھر ہر جملے کا ترجمے کے ساتھ ہی مطلب بھی سمجھ میں آتا رہے۔ معاملہ اس طرح پر ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور کل میں نے یہ انہی مباحث کی وجہ سے چھوڑ دی تھی حدیث پاک، ورنہ ارادہ کر رہا تھا میں کہ اس کو پورا ہی کر دوں۔ معاملہ اس طرح پر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہا سنی ہو گئی، پتہ نہیں کس بات پہ ہو گئی ہوگی، اور آپ اس پر کوئی تعجب نہ کیجیے گا۔ قرآن کو قرآن پر رکھ دیا جاوے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، اور اگر کتاب قرآن پر رکھ دی چاہے وہ حدیث ہی کی کتاب کیوں نہ ہو تو بے ادبی ہے۔ تو بہرحال بڑوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں کہا سنی ہو گئی۔ اس کہا سنی میں کچھ بلال نے ابو ذر کو کہا، کچھ ابو ذر نے بلال کو کہا۔ اسی کے دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے او کالی کے ابن سودا کہہ دیا۔ اور دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی ماں بھی حبشی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کالی تھی، تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جو خلاف واقعہ ہو یہ۔ لیکن بہرحال ہمیشہ الفاظ تک ہی محدود نہیں رہا جاتا، ہمیشہ اس کے معنی کی تک ہی محدود نہیں رہا جاتا، بلکہ اس کا موقع استعمال اور قائل کا منشا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ کہنا مقصد نہیں تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ کالی کا ہے، حبشی کا، حبشن عورت کا بیٹا ہے، یہ کہنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کی تحقیر اور تذلیل مقصود تھی۔ یہ کہہ کر تحقیر اور تذلیل مقصود تھی، یہ کہہ کر، جیسے کہ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں او اندھی کے، تو چاہے اس کی ماں اندھی ہو لیکن پھر بھی یہ گالی شمار ہوتا ہے، اس واسطے کہ یہ حقیقت واقعہ بیان کرنے کے واسطے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ تحقیر اور توہین کے واسطے کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا او کالی کے، تو یہ تحقیر اور توہین کے طور پر تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہا سنی ہو رہی تھی، اور اس میں ابو ذر نے یہ کہہ دیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جواب وہ بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بات خاص طور سے میں نے اس لیے کہی ہے کہ کہا سنی اگر ہو بھی جاوے تو اس میں غلط الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر ہمارا مخاطب غلط الفاظ استعمال کر ہی لے تو بس اس سے پھر اعراض کیا جاوے، اور یوں نہ سمجھیے کہ دب گئے، بلکہ یوں سمجھ گئے کہ گناہ سے بچ گئے۔ دبنا الگ ایک چیز ہے اور گناہ سے بچ جانا الگ ایک چیز ہے، تو اس موقع پر یہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جب دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میرا گمان نہیں تھا، جب میں اپنے الفاظ میں کہوں مجھے اندازہ نہیں تھا، میرا گمان نہیں تھا کہ تیرے اندر جاہلیت کا تکبر اب بھی موجود ہے۔ یہاں تو فرمایا امراؤن فی کا جاہلیہ، ہاں اب جہاں سے میں آپ کو تفصیل بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے اندر جاہلیت کا تکبر اب بھی موجود ہے۔ یہ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پورا احساس ہوا، اور وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا ایک رخسار زمین پر رکھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک بلال اپنا پیر میرے رخسار پر نہیں رکھیں گے اس وقت تک میں اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ ان کے گال پر رکھا، تب انہوں نے یہ اپنا چہرہ زمین سے اٹھایا۔ واقعہ یہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت حدیث پاک میں آ رہی ہے، اور یہ نصیحت فرمانے کا منشا اس لیے تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، وہ آزاد ہو گئے تھے، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں ایک جانور کی تو حیثیت ہے، لیکن اس زمانے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار مساوات اور ان کے حقوق بیان کیے تھے، تو بقول اہل تحقیق کے یوں کہتے ہیں کہ غلامی کا صرف نام باقی رہ گیا تھا، ورنہ غلام اور آزاد دونوں میں مساوات ہو گئی تھی اور دونوں کا درجہ برابر ہو گیا تھا۔ یہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی ان کو، اور یوں فرمایا تھا کہ یہ غلام لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر ایک احسان ہے، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ جو تم کھاؤ اسی میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالکل ظاہر پر عمل کیا، بالکل الفاظ پر عمل کیا، ظاہر پر عمل کیا، اور جو وہ کھاتے تھے وہی اپنے غلام کو کھلاتے تھے، اور وہ جو پہنتے تھے وہی اپنے غلام کو بھی پہناتے تھے۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب ترجمہ کرتے جائیے گا تو بات سب سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں، فقالا، اس پر انہوں نے کہا۔ کس پر کہا؟ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تم نے غلام کو اپنی طرح کا حلہ پہنایا ہوا ہے، اس پر انہوں نے کہا، انی ساببت رجلا، میں نے ایک شخص کو گالی دے دی تھی۔ یہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلال تھے۔ فعیرتہ بأمہ، میں نے ان کو عار دلائی تھی، شرمندہ کیا تھا، ان کی توہین اور تحقیر کی تھی ان کی ماں سے، ماں کے سبب، یا ماں سے ایک ہی ترجمہ ہو جاوے گا۔ اور کیا الفاظ کہے تھے وہ دوسری حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں واقعے کو مختصر کر دیا گیا، اور اس مفصل حدیث میں جو واقعہ آیا تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا ابا ذر عیرتہ بأمہ، اے ابو ذر تو نے ان کو عار دلائی ہے، شرمندہ کیا ہے، ان کی توہین اور تحقیر کی ہے ان کی ماں سے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، یقیناً تو ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر جاہلیت موجود ہے۔ یہ ہے۔ اب دیکھو، آگے چلنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، اگرچہ اس پر دونوں حدیثوں پر کلام انشاءاللہ ترجمے سے فراغت کے بعد ہوگا، یہ عرض کر دوں کہ جاہلیت
اس کا مطلب میں نے عرض کیا تھا اسلام کی ضد، یعنی اسلام جن احکام اور جن اعمال کی تعلیم دیتا ہے ان کے خلاف، اور اسلام جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ان کے خلاف۔ تو اسلام جو بتلاتا ہے جن کی تعلیم دیتا ہے وہ تو ایمانی اور اسلامی تقاضا ہے، اور علمی تقاضا ہے، اور عقل کا تقاضا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جہالت کا تقاضا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ حماقت و بے وقوفی کا تقاضا ہے، اور وہ کفر کا تقاضا ہے، وہ شرک کا تقاضا ہے۔ اس لیے جاہلی سے مراد یہاں پر یہ لیا جائے گا کہ زمان جاہلیت کے اعمال ہے، زمان جاہلیت کی حرکت ہے، اور اسلام کی حرکت نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، ایمان میں اس کی گنجائش نہیں، یہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب کے اسی حدیث پاک کے اسی جملے پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ یہ اخوانکم خوالوکم، اخوانکم خوالکم، یہ ہے تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں۔ یہ خوالکم یا خوالوکم، خا اور واو دونوں کے فتح کے ساتھ، اب اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا خوالوکم، اور اس کو منصوب بھی پڑھا گیا خوالکم۔ ان کے مرفوع منصوب ہونے کی وجہ تو میں عرض کروں گا ابھی، پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ خوالکم یہ اسم جمع ہے، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو باندی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور غلام بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ایک دو کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ایک دو سے زائد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ علمی کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہ ہو، تو لغت ہی کیوں نہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر علماء لغت یہی کہتے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ خائل کی جمع ہے، اور خائل کے معنی آتا ہے خادم، خادم یہ ہے، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، یہ ہوا۔ تو دیکھو اب جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح پر ہو رہی ہے کہ اخوانکم کو ہم نے مبتدا مانا ہے، اور خوالوکم کو ہم نے خبر مانا ہے، اور اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں۔ اس سے بھی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا خوالوکم اخوانکم، تمہارے بھائی تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، لیکن اس میں مبالغہ کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، خادم بنا دیے گئے ہیں، یوں کہہ لیجئے گا آپ خادم ہیں۔ تو اس صورت میں تو اخوانکم مبتدا ہوگا اور خوالوکم خبر ہوگا، اور بظاہر جو اخوانکم کو مقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے ہم اخوانکم ہم خوالوکم، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخوانکم بھی مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور خوالوکم بھی مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ وہ تمہارے خادم ہیں، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خادم ہیں، یہ ہے۔ اچھا یہ اس طرح سے ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ مبالغے والا نقطہ تو باقی نہیں رہے گا، اور باقی سب بات اسی طریقے سے ہوں گی۔ اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اس کو اخوانکم خوالکم نسب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور یہاں فعل محذوف ہے احفظوا اخوانکم احفظوا خوالکم، اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو، اور بھائیوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خادم، یہ ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ دیکھو ماتحت تحت ایدیکم کا ترجمہ بہت اچھا اور مناسب ترجمہ ہو گیا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا تو ذرا مراد واضح نہیں ہو پاتی اور آدمی الجھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، پس جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو، یعنی جس کے تحت میں اس کا کوئی غلام ہو، جس کے پاس کوئی غلام ہو، یوں کہہ لو آپ، جس کے پاس کوئی غلام ہو۔ یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر اشارہ فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو یہاں پر غلام کو بھائی سے تعبیر کر کے ترحم کو ابھارا ہے، ترحم کو، جذبہ ترحم کو بلند کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مؤمنین کو بار بار بھائی کہتا ہے، تو اور جذبہ ترحم کو بڑھانے کے واسطے، جذبہ ترحم کو بیدار کرنے کے واسطے، تو ایسے ہی یہاں پر فمن کان اخوہ تحت یدہ فرمایا ہے فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ اس کو کھلاوے اس میں سے جو وہ کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور وہ پہناوے اس کو اس میں سے جس میں سے وہ ان کو پہناتا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور تم ان کو ایسے کام کا مکلف مت بناؤ جو ان پر غالب آ جاوے۔ ترجمہ تو اسی طرح کریں گے، چونکہ اگر اس کو بدل دیا گیا تو مفہوم ہو جائے گا، ترجمہ نہیں رہے گا۔ بس اگر وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور تم ان کو ایسے کام کا مکلف مت بناؤ جس سے وہ عاجز آ جاویں، ما یغلب، جو ان پر غالب آ جاویں، یعنی جس سے وہ عاجز آ جاویں۔ یہ بھی ترجمہ ہے، لیکن اس کو بالکل ٹھیٹ اپنی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہو تو یوں ترجمہ کریں گے، اگر تم ان کو ایسے کام کا مکلف نہ کرو جو وہ کر نہ سکیں، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ان کی ہمت سے زیادہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کو ایسے کام کا مکلف بنا دیا ہے جس سے وہ عاجز آ جائے آگے، یا جس کو وہ کر نہ سکیں، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو۔ یہ ہے وہ اعلیٰ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائے ہیں اور غلاموں کے بارے میں سکھائے ہیں۔ بہرحال دیکھو دوستو، یہاں پر میں اس سے زیادہ تو عرض نہیں کر سکتا جتنا میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ غلاموں کو اتنے حقوق دیے گئے، غلاموں کو ان کے اتنے حقوق دیے گئے کہ ان کو آزاد کے مثل ہی کر دیا گیا ہے، صرف نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ وہ غلام جو صرف اور صرف خدمت کے واسطے ہوا کرتا تھا، اسلام میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو تجارت میں لگا کر اور ان کو علم میں لگا کر اور نامعلوم کیا ہنر ان کو سکھا کر بالکل ان کو اپنے برابر کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، جب آپ علم حدیث پڑھیں گے، جب آپ فقہ پڑھیں گے، بلکہ کوئی سا بھی علم دین اٹھا کر دیکھیں گے آپ، تو ان میں آزاد لوگوں کی اتنی خدمات نہیں ملے گی جتنی غلاموں کی خدمات ملیں گی۔ یہ ہے تو اس واسطے وہ برابری کا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ یہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ غلاموں کے حقوق بیان فرمائے اور ان کے حقوق کو قریب آزاد لوگوں کے برابر کیا، لیکن ماتحت کو بالکل آقا کے برابر کر دینا اور غلام کو بالکل آقا کے برابر کر دینا، یہ فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے اور طبع سلیم کے بھی خلاف ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نظم و انتظام کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے علماء یوں فرماتے ہیں، محققین یوں فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مواسات کا تو حکم دیا گیا ہے، یعنی ہمدردی کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن مساوات کا حکم نہیں دیا گیا، ہر چیز میں برابری کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے تحت میں باندی ہو اور کسی شخص کے اور اسی کے تحت میں ایک آزاد بیوی بھی ہو، تو دونوں کو برابری کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں، دونوں کو برابری کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ یہ ہے تو ایک تو مواسات اور ایک ہے مساوات، تو مواسات کا تو حکم دیا ہے، مساوات کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ
چونکہ یہ نظم و انتظام کی وجہ سے ممکن بھی نہیں ہے، اور نظم و انتظام میں سے دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یوں ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، یوں نہیں فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مَا يَأْكُلُ، دونوں میں فرق کر رہے ہیں آپ، مما یاکل یوں نہیں فرمایا ما یاکل، اور فَلْيُطْعِمْهُ وَلْيُلْبِسْهُ مما یلبس یوں نہیں فرمایا ما یلبس، یہ ہے یعنی اسی قسم کا، اسی طرح کا، یہ اسی طرح کا۔ اور اس کو آپ ایک حدیث پاک سے اس طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہی ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا غلام جو تمہارے واسطے کھانا بنا کر لایا ہے تو تم اس کو اپنے ساتھ کھلاؤ۔ تو دیکھو یہ مساوات کی تعلیم ہوگی جو اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور جس کو ہمارے یہاں تعبیر کرتے ہیں استحباب کی تعلیم ہوگی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک دو لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اس میں سے کہ وہ بھی کھا لے، تو یہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اسی وجہ سے حضرت معرور رضی اللہ، حضرت معرور رحمہ اللہ کو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ابو ذر نے اپنے اور غلام کے درمیان بالکل مساوات کیوں کی ہوئی ہے، یہ بات ہے بس۔ اور میں باقی غلام کے حقوق یہاں نہیں بیان کرتا، کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ العزیز وہاں پر عرض کروں گا، یہ ہے۔ اب یہاں پر بس قریب سب بات آ گئی ہیں اس میں، ہاں کچھ بات ابھی ذہن میں آئے گی، اب وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں اگرچہ عرض کر چکا ہوں اس کو، لیکن پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گمان نہیں تھا کہ ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کا تکبر ابھی تک موجود ہے، یہ فرمایا۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کو صراحتاً اور تفصیلاً بتا دی کہ اسلام جن کو اخلاق سیئہ کہتا ہے اور جن سے منع کرتا ہے وہ سب جاہلیت کے اخلاق ہیں، اور اسلام جن کو اعمال سیئہ کہتا ہے وہ سب جاہلیت کے اعمال ہیں اور کفر کے اعمال ہیں اور کفر کے اخلاق ہیں، وہ تو ہے ہی۔ لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے کہ دوسرے کو جب آدمی عار دلاتا ہے اور دوسرے کی جب آدمی توہین اور تحقیر کرتا ہے تو اس کا واحد منشا وہ تکبر ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تکبر موجود ہوتا ہے، اور جب تک اپنے اس تکبر کی وہ اصلاح نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے یہ ایسی حرکتیں صادر ہوتی رہیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ بہت مرتبہ انسان بلا ارادے کے ایک کام کرتا ہے، بلا ارادے کے ایک بات کہتا ہے، بلا ارادے کے ایک کام کرتا ہے، بلا ارادے کے ایک بات کہتا ہے، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر وہ برا خلق موجود ہے، اس کے تقاضے سے وہ بلا سوچے کہہ دیتا ہے، اس کے تقاضے سے بلا سوچے وہ کرتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر کسی اندر تکبر موجود ہے، کبر موجود ہے، تو اسے ارادہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس اس کبر کے تقاضے سے وہ دوسرے کی توہین کر دیتا ہے، دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، اور جو کچھ اسی طرح کے کبر سے ظلم کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے۔ تو جب تک اس کبر کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ان افعال سے روکا نہیں جا سکتا اور ان افعال سے رک نہیں سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جب میں یوں کہتا ہوں نا اتنی بات سمجھ میں آئی تو اس کے بعد میں کوئی اہم بات کہنے والا ہوتا ہوں، اس لیے میں لفظ جملہ بار بار استعمال کرتا ہوں۔ تو اب یہ سمجھیے گا کہ جب تک اخلاق رذیلہ کی اصلاح نہیں ہوگی اعمال سیئہ کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اور صوفیہ کے ہاں یہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی تصوف کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے، تصوف کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر اخلاقی کا بیان ملے گا آپ کو، اعمال کا نہیں ملنے کا، اعمال کے فضائل نہیں ملیں گے وہاں پر آپ کو۔ اگر فضائل ملیں گے تو اخلاق حسنہ کے ملیں گے، اور وعید ملیں گی تو اخلاق سیئہ کی ملیں گی۔ اور صوفیہ یہ اس لیے کرتے ہی اس لیے ہیں کہ جب اخلاق رذیلہ کے زائل ہو جائیں گے تو اعمال سیئہ تو خود ہی ختم ہو جائیں گے، اور جب اخلاق حسنہ پیدا ہو جائیں گے تو اعمال صالح تو بڑی آسانی سے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز،
ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور دوسری بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قدیم الاسلام ہیں. حدیث سے اور خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5ویں مسلمان ہیں یا چوتھے مسلمان ہیں. دونوں روایت آئی ہیں، یہ چوتھے مسلمان ہیں یا 5ویں مسلمان ہیں. یہ تو قدیم الاسلام ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں مسلمان نہیں، چلو خیر یوں نہ کہو، معلوم نہیں ہے قصہ کس وقت کا ہوگا. حضرت بلال بھی قدیم الاسلام لوگوں میں سے ہی ہیں، قدیم الاسلام میں سے ہی ہیں. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ جاہلیت کی بات، جاہلیت والا تکبر تیرے اندر اب تک موجود ہوگا. میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، بڑے سے بڑا ماہر عالم ہو جائے، اور ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں کہ وہ بخاری پڑھانے لگے اور محدث ہو جاوے اور فقیہ ہو جاوے، وہ مفسر ہو جاوے، لیکن 99 نہیں، 99.5 نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اخلاق اس نے باریک ہوتے ہیں کہ ان کی طرف خود توجہ ہوتی نہیں جب تک کہ شیخ متوجہ نہ دلاوے، جب تک کہ شیخ توجہ نہ دلاوے. اور عام طور سے یا تو شیخ صراحتاً متوجہ کرتا ہے، اور اس کا ایک قصہ میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت مولانا شاہ ولی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس نام کو چھپایا ہے، تو میں بھی اس کو چھپاتا ہوں، اگرچہ مجھے معلوم ہو گیا تھا بعد میں کہ فلاں شخص تھے. ایک زبردست عالم اور محدث تھے، مظہر العلوم میں پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، بلکہ ان سے بیعت تھے. تو حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تمہارے اندر کبر ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں، میرے اندر تو کبر ہے نہیں. تو دیکھو، اگرچہ آپ سے اصلاح کا تعلق تھا، آپ اس کو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی. ایک مدت کے بعد حضرت کی مجالس میں شرکت اور حضرت کے بیانات سے ان کو احساس ہوا کہ تیرے اندر کبر موجود ہے. تب انہوں نے عرض کیا، صفائی کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت واقعی میرے اندر کبر موجود ہے. تو حضرت نے فرمایا، او اللہ کے بندے، اگر تیری سمجھ میں نہ آیا تھا تو تقلیداً ہی مان لیتا، اب تک تو نہ معلوم کہاں تک پہنچ جاتا. یہ ہے. تو عام طور سے بڑے بڑے علماء کی ان اخلاق سیئہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نظر نہیں جاتی ان پر. یہ کام صوفیائی کے یہاں ہوتا ہے، مشائخ کے یہاں ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو جاتا ہے، چاہے آپ بخاری دیکھ لیں، چاہے آپ بخاری کی شروحات دیکھ لیں، چاہے آپ تفسیر دیکھ لیں اور بڑی بڑی تفسیر دیکھ لیں، ان اخلاق ذمیمہ کا وہاں ذکر تو مل جاوے گا، لیکن ان کے جزیات نہیں ملنے گے آپ کو، اکثر نہیں ملنے کے. یعنی میرے اپنے مطالعے کے حساب سے تو یہی ہے. اچھا، علماء کرام اول تو تدریس کے دوران ان کی ماہیت بھی بیان نہیں کرتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ماہیت بھی بیان کر دیتے ہیں تو ان کی اصلاح کس طرح ہوگی، کیسے یہ اپنے اندر سے نکلیں گے، نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ بیان نہیں کرتے. بلکہ یہ باتیں مشائخ کی مجالس میں ملتی ہیں، مشائخ کی مجالس میں ملتی ہیں اور مشائخ کی کتابوں میں ملتی ہیں. بس میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں اور یہ عرض کر دوں کہ آپ حضرات خاص طور سے کبھی یہ نہ سوچے گا کہ کتاب پڑھنے میں مجھے مزہ آوے. اس واسطے کہ جب کتاب کو مزیدار بنایا جاتا ہے تو اس کے واسطے تو مضمون بھی ایسا ہی انتخاب کیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے جس میں مزہ آوے، اور اس میں تو الفاظ بھی ایسے ہی منتخب کیے جاتے ہیں جن میں مزہ آوے. تو بس وہاں مزہ رہ جاتا ہے یا کچھ معلومات رہ جاتی ہیں، بس ختم. آج لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی. ارے کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اردو ہی تو ہے وہ. بس اتنا ہی تو ایک بات ہے کہ فارسی کے جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ بعد والوں نے کر دیا ہے.
اور حضرت اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کہ اس وقت فارسی اچھی خاصی مضبوط ہوا کرتی تھی، سامعین سمجھ لیا کرتے تھے، یہ ہے۔ لیکن سمجھ میں نہ آنے کی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو مضامین اس میں بیان کیے جاتے ہیں ان مضامین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس میں جو باریکیاں بیان کی جاتی ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہو تو پھر ان مضامین سے دلچسپی ہوگی، اور وہ جو جزیات اس میں بیان کیے جائیں گے ان سے دلچسپی ہوگی، اور اتنی دلچسپی ہوگی کہ وہ ایسا ملے گا جیسے گمشدہ چیز اس کو مل گئی ہو، کوئی نیا خزانہ اس کو مل گیا ہو۔ یہ بات میں ہی چھوڑ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا کچھ اور عرض کرنا تھا اس ان دونوں حدیثوں سے متعلق اور باب سے متعلق، تو انشاءاللہ کل کر دوں گا اس میں۔